वेलकम बैक जनाब। और वापस आए हैं प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं और फिर सर से सवाल करते हैं कि सर ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में है कि जिसके जाने का दुख हो। तो जी सर, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसके जाने का आपको बहुत ज़्यादा दुख हो? जी हाँ, मैं जा रहा था उम्रे पे। सही ये 2009 की बात है। सही। दोस्त अहबाब थे, तो मेरी वालदा बीमार हो गई, सही तो मैंने इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और उन दोस्तों को कहा आप चले जाएं, मैं नहीं जा सकता, मजबूरी है, वालदा से ज़्यादा बढ़ के सही। कोई बिल्कुल चीज़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो एक हफ्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई, हॉस्पिटल से घर आ गई। तो जो दोस्त निकल गए थे, मदीना पहुंच चुके थे, तो मैंने भी इरादा किया कि मैं चला जाऊं, हफ्ते के लिए भी वापस सही आ सही जाऊं, सही। उनके अम्मी के लिए दुआ भी करूंगा वहां जाके। तो मैं यहाँ से, मेरी फ़्लाइट थी कराची से मदीना शाम सही को 6 बजे। सही। तो मैं फ़्लाइट से बैठ के जैसे लैंड किया मैंने मदीनातुल मुनव्वरा में, तो मैंने फ़ोन की घर पे, मैंने कहा खैरियत मालूम करूं, तो पता चला कि अम्मी का डेथ हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बड़ी मुझे, ज़ाहिर बात है, वालदा से बढ़ के तो कोई कोई भी रिश्ता नहीं होता। नहीं बिल्कुल होता, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दुख भी हुआ, लेकिन अब वापसी मेरे लिए उस वक्त नामुमकिन फौरन था। मुमकिन बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल। तो मैंने फौरी जो है वो उम्रा, मैंने वहाँ से डायरेक्ट अम्मी के लिए उम्रा बदल करके सुभान अल्लाह अदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बातें हैं जो हमेशा मुझे याद रहती हैं। लेकिन आप इसकी एक चीज़ देखिए ना कि देखिए सर, आपने भी आए हैं तो दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है आपकी। लेकिन आपकी वालदा जब दफन होने से पहले अगर आपने उम्रा किया या दफन होने के फ़ौरन बाद उम्रा किया, तो कितनी बड़ी सादत है ये भी कि आपने उस जगह जाकर माफ़ी मांगी या उनके दुआ लिए मांगी दुआ बेशक। मांगी कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अल्लाह ताला तो वहाँ से आपको जी खालियत, अल्लाह किसी को भी ताला। नहीं भेजता तो आपको कैसे भेजेगा? तो जी सदर, आपकी ज़िंदगी में कोई? मेरी ज़िंदगी में तो बस ये कि वालिद साहब की डेथ जो है वो बेटियां तो बिल्कुल जी, वो नाकाबिले कहते हैं, फरामोश और वो ना बुलाने वाला। कहने वाली बात है ना कि बेटियां जो होती हैं वो बाबा की शहजादी होती हैं और दुनिया का जो एक हीरो होता है वो बेटी का बाप होता है। तो वाकई में ये कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ड्रेसिंग कैसी सर आपको पसंद? वैसे तो आप सूट में होते हैं, हर वक्त एक ब्लैक सूट होता है, दूर से पता लगता है कि हमारे सीनियर विकेट साहब आ रहे हैं, सैयद सिकंदर अली शाह साहब। लेकिन आप जब नॉर्मल रूटीन में होते हैं तो क्या पहनना पसंद करते हैं? शलवार कमीज को प्रेफर हाँ, करते हैं? नॉर्मल रूटीन में ज़्यादातर शलवार कमीज और वास्क कोट माशाल्लाह, वैसे आपकी में पर्सनालिटी को सूट भी करती होगी, ब्लैक कोशिश की वेस्ट है। कोट हो। लेकिन ये और हमारी ऑफिशियली ड्रेस है, तो अभी भी मैं डायरेक्ट कोर्ट से यहाँ आया हूँ। जी जी हाँ। तो अच्छा, अब आपसे सवाल है कि आपको क्या प्रेफर है कि आप ज़्यादातर शलवार कमीज पहनना पसंद करती हैं या वो, लड़कियों के तो खैर काफ़ी सारे ड्रेसेस होते हैं वो, चॉइसेस ज़्यादा है हाँ लड़कियों के वो, पास। अब मुझे उसका नाम भी नहीं आता, बड़ी सारी फ्रॉक होती है। तो हाँ, क्या पसंद है वैसे दिल से कि मैं ये ज़रूर पहनूं? मुझे वैसे नॉर्मली शलवार कमीज ज़्यादा पसंद है। शलवार कमीज ज़्यादा हाँ, पसंद है। लेकिन कलर्स, ब्राइट एंड कलर्स जो है मुझे बहुत लाइक करती हूँ मैं। सही। अच्छा सर, एक चीज़ और कि फिर आपकी पर्सनैलिटी की तरफ आते हैं हम। वो जो आपकी माशाल्लाह शगुफ्तगी है चेहरे पे, उसका राज अब आज मैं लड़कियों के लिए पूछूंगा। तो मुझे ये पहले बताएं कि कलर चॉइसेस आपकी डिफर होती हैं मौसम के हिसाब से या आप एक पैटर्न को ही फॉलो करते हैं? मैं लाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करता लाइट हूँ। कलर लाइट, पसंद करते हैं ज़्यादातर वाइट। ज़्यादातर वाइट? वाइट। मतलब कहते हैं ना कि हम्बल होने की पहली निशानी कि आप वाइट कलर की तरफ जाते हैं। जी सर, मुझे कलरफुल वेदर सीजन के लिहाज से कलर्स जो अच्छे अट्रैक्ट करो था। चलें लगते। जी सर, जैसे कहते हैं कि जो आपके अंदर होता है वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये बात सही है या आप कोई ऐसी खास सब्जी खाते हैं आजकल जो आपके चेहरे पर इतनी जो है वो ताजगी है या हम उसको कहें कि फ्रेशनेस है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले सब्र खाना चाहिए बंदे को। सबर। सब्र का, तो उससे बंदा थोड़ा फ्रेश रहेगा। सही। मेरा ये है कि उसका माइंड रिलैक्स रहता है। बाकी ये है कि आजकल तो हर बंदा वेजिटेरियन हो गया है, कुछ सही लोग पसंद करते हैं। सही। तो मैं ज़्यादातर सब्जियां ही ज़्यादा खाता हूँ। सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। जी सर, आपको खाने में क्या ज़्यादा मतलब सब्जियों की तरफ आप भी ज़्यादा हैं नहीं या नहीं, मुझे स्पाइसी खाने जो है वो ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद है। ज़्यादा पसंद है? हाँ, तो घर में भी सब स्पाइसी खाती हैं या सिर्फ आप स्पाइसी खाती हैं? नहीं सभी माशाल्लाह से, क्योंकि दिल्ली वाले हैं हस्बैंड मेरे, तो उनकी चॉइस के लिहाज से फिर आप
اچھا یہ اب تھوڑا سا سوال بنتا ہے کہ ان کی چوائس سے آپ اسپائسی کی طرف آئیں یا آپ کی چوائس سے ان بیچاروں کو کھانا پڑا اسپائسی؟ نہیں، میں ان کی چوائس سے میں اسپائسی کی طرف آ اچھا آپ پہلے اسپائسی نہیں کھاتے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا کتنا مطلب اب تو آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا، جب آپ مطلب سینئر ایڈوکیٹ نہیں تھے، تو کتنا آپ اپنی فٹنس کی طرف کتنا خیال رکھتے تھے، یا ابھی بھی آپ رننگ ضرور کرتی ہیں، جم ضرور جاتے ہیں؟ نہیں، واک تو لازمی ہر بندے کو کرنی چاہیے، ہر بندے کو، بالکل، کیونکہ وہ 40 منٹس اپنی زندگی کے لیے دینے چاہیے ہر بندے کو، 1 گھنٹہ یا 40 منٹ یا 45 منٹ جو بھی ہے. صحیح. تو کسی نے وہ کہا تھا کہ جو اپنے زندگی کے لیے ٹائم نہیں دے سکتا ہے تو کسی اور کو کیا ٹائم دے گا. سب سے پہلے تو اپنی زندگی ہے. بالکل بالکل سر. تو وہ تو ہر بندے کو دینا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے، وہ کرنی چاہیے. صحیح صحیح. جی صدف. میں ایکسرسائز کے لیے نہیں واک کے لیے ویسے واک تو آپ کی ماشاءاللہ کورٹ میں اتنی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر جانا، وہ کیفیٹیریا وغیرہ، تو کافی اچھا ڈسٹینس آپ کور کر جاتے ہیں. وومنس کے لیے ویسے ڈبل ڈیوٹی ہے، بالکل، اس لیے کہ ورکنگ وومنس یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنلی بھی وہ ٹائم دے رہی ہوتی ہیں، پھر گھر بھی دیکھنا ہے. بالکل، تو آلریڈی ان کی اتنی ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صدف آپ سے پوچھوں گا یہ سوال، پھر میں سر کی طرف آتا ہوں کہ رازدار ہیں یا نہیں ہے؟ رازدار میرے خیال سے ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. نہیں آپ رازدار ہیں، مطلب اگر فرض کریں میرا کوئی راز آپ کے پاس ہے، اس کو راز رکھتی ہیں یا اچھا لگتا ہے کہ کسی اور سے بھی ڈسکس کر لیں اس کو؟ نہیں الحمدللہ میں کسی کا راز جو ہے وہ راز رکھتی ہوں، رازدار ہوں. اچھی رازدار ہے. جی سر آپ، کیونکہ ویسے پروفیشن ہی آپ لوگوں کا ایسا کہ آپ رازدار نہیں ہوں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، تو یہ بتائیں کہ رازدار ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں مولانا رومی نے فرمایا ہے، صحیح، اگر جنگل میں بات کریں تو سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے ضرور سنی ہوگی. صحیح. تو آج کل کے زمانے میں تو بہت کم یہ بات رہ گئی ہے، لیکن کوشش تو کرتے ہیں کہ راز کو اگر کوئی کسی کا راز ہے تو امانتاً وہ ہونا چاہیے اپنے پاس. زبردست زبردست. اچھا اب ایک سوال کہ ماشاءاللہ آپ اسٹیبل پوزیشن پہ ہیں آپ دونوں، تو ابھی بھی وہ کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں؟ اب تو بس خرچ کرنا، جو دیکھا وہ اٹھا لیا، یا یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر اس چیز میں فائدہ ہے تو ہم نے یہ لینی ہے، وہ چیز نہیں لیں جس میں فائدہ نہیں ہے؟ کس طرح سے، اگر میں پوچھوں سر آپ شاپنگ پہ اگر جاتے ہیں تو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں؟ نہیں، خرچ تو دیکھیں اس کے لیے بندے کو پلاننگ کرنی چاہیے، صحیح، سوچ سمجھ کے. صحیح، غیر ضروری نہیں کرنی چاہیے، صحیح صحیح، چاہے وہ کہیں بھی ہو اور کس مقام پہ بھی ہو. صحیح. جی سر. میرا تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب چیزیں سوچنا، فیمیلس کیونکہ گھر کو پورے مینیج کرتی ہیں، صحیح، تو مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑتا تھا کہ میں کچھ سال پیچھے جاتی ہوں، دیکھتی ہوں صدف میں اور اب میں بہت چینجز آتے ہیں. صحیح، اب یہ کہ تھوڑا سا ذرا انڈیپینڈنٹ ہے، صحیح، تو اگر کوئی چیز ایسی ہے تو لیتے کرتے ہیں. صحیح. نہیں مطلب ایک فیمیل کو الحمد للہ ایک مطلب ایک احساس جو ہے وہ تھوڑا اسٹرانگلی کہ اب ہم کر سکتے ہیں. اچھا جی، ٹورس پہ کتنا جاتے ہیں سر؟ زیادہ جانا پسند ہے، آؤٹ آف کنٹری جانا پسند ہے، پاکستان میں گھومنا زیادہ پسند ہے، یا اچھا لگتا ہے کہ نہیں جہاں ہیں وہیں بیٹھے؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بندہ تھوڑا ضرور ٹور کرے. صحیح، ان لینڈ بھی جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں، صحیح، اور اس سے بندہ فریش ہوتا ہے، صحیح، تھوڑی توانائی آ جاتی ہے، صحیح، تھوڑا بندہ سیکھتا بھی ہے. صحیح، بالکل یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ باہر کہیں بھی جائے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. صحیح، تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہاں ان کنٹری بھی کہیں جانا پڑے تو ہم رات نکل جاتے ہیں. صحیح، صحیح. اور اگر آؤٹ آف کنٹری تو آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، مشکل ہو گیا ہے یہ جو حالات ہو گئے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے اگر ہمارا ٹور بنے تو کوئی مدینۃ المنورہ کا بنے، وہاں جائیں تو اور اچھی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب صدف آپ کو ٹورس پسند ہے یا نہیں؟ جی مجھے بہت شوق ہے ٹریولنگ کا. ٹریولنگ کا شوق ہے. اچھا سر، ایک تو ٹریولنگ کا ہوتا ہے کہ شوق، اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس گاڑی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پریفر کیا کرتے ہیں کہ آپ بائی روڈ جائیں، اپنی گاڑی سے جائیں، یا آپ بائی ایئر جائیں کیونکہ یہ ٹائم کون خراب کرے، وہاں جلدی پہنچیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آگے کا سفر دیکھیں؟ یا جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم بائی روڈ جائیں، ہم وہ چیزیں بھی دیکھتے ہوئے جائیں جو کہ ارد گرد ہو رہی ہیں؟ تو کس طریقے سے آپ کو پسند ہے سفر؟ اچھا تو وہ ہے کہ بندہ بائی روڈ جائے، اپنی گاڑی میں جائے. صحیح، لیکن ابھی جیسے کہ ہمارے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے، صحیح صحیح، تو ہمیں شارٹ ٹور کرنا پڑتا ہے تو بائی ایئر نکل جاتے ہیں، پھر آگے سے گاڑی ہائر کر لیتے ہیں.
زبردست. لیکن اگر بندہ صحیح طرح ٹور کرے اور انجوائے کرے تو بائی روڈ اپنی گاڑی وہ بہتر ہوتا بائی روڈ اپنی گاڑی. جی صدف آپ؟ جی بائی روڈ ہی بیسٹ. بائی روڈ ہی. اچھا جی، اب کیونکہ ہم ٹورڈس ٹو اینڈ کی طرف گامزن ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سر نئے بچے آنا چاہ رہے ہیں، اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہیں اور وہ یا بیچلرس کر چکے ہیں، تو وہ اپنا مائنڈ کر رہے ہیں کہ وہ لا کی طرف آئیں، تو ان کے اندر کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے یا کس چیز پہ وہ گرفت حاصل کریں کہ وہ ایک اچھے لائر بن سکتے ہیں یا LLB کی تعلیم کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کو سب سے پہلے تو ایک مائنڈ میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے. صحیح. یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. وہ فیلڈ کسی میں بھی جائیں، صحیح. چاہے MBBS میں ڈاکٹر بننا چاہیں یا انجینئر بننا چاہیں یا وکیل بننا چاہیں. صحیح. ہمارے ملک میں 3 ہی پیشہ پروفیشن اچھے یہی ہیں. صحیح. تو اس پہ سب سے یہی ہونی چاہیے کہ مجھے خدمت کرنی ہے. صحیح. تو وکالت بھی ایک خدمت ہے. بالکل. ہمارے پاس سائل آتے ہیں. صحیح. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خدمت کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھے، پھر محنت کرے. صحیح. صحیح. پھر لگن ہو، سچائی ہو، صحیح. پھر ہمت ہو، آگے انشاءاللہ کامیابی ہے. زبردست. جی صدف آپ کیا کہیں گی جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں یا جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتی تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میرا میسج یہی ہے کہ ایج یا شادی ہو جانا یہ کسی فیمیل کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ اس کی لائف وہاں اینڈ ہو گئی ہے. صحیح. یا وہ کچھ کر نہیں سکتے. صحیح. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد انسان اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. ایک اس کو ہسبینڈ کی جو سپورٹ مل جاتی ہے تو ایک اور ایک 11 والی صحیح. 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 ویلیو بن جاتی ہے. اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارے بہت اویئر ہو رہی ہیں لیڈیز بالکل آپ آج کل کے دور میں، اور کرنا چاہیے. مجھے یہ ہے کہ واقعی وومنس کو آنا چاہیے اسپیشلی اس فیلڈ میں. تو بالکل بالکل بالکل. لیکن کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ مار دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک لڑکی ہے، جبکہ ٹیلنٹ کو سامنے آنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ اگر لڑکی کو پڑھنے کا شوق ہے تو بالکل، کیونکہ ایک لڑکی پڑھتی ہے تو ایک نسل پڑھتی ہے. نسل پر تو اچھا سر، اب کچھ بات کرتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. کون سا اسپورٹس ہے جو کھیلنا بہت پسند ہے آپ کو، اور کون سا ایسا اسپورٹ ہے جو کہ صرف دیکھنے کے حد تک اچھا لگتا ہے؟ میں جب پڑھتا تھا جی جی. وہاں اپنے ڈیلی ولیج میں تو میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا. صحیح. اور ہاں ہمارے یہاں ایک والی بال ہوتی تھی، ابھی صحیح. یہاں تو کم ہوتی ہے، وہ بھی میں نے ماشاء اللہ کھیلی. صحیح. اور میں کیپٹن بھی تھا اس گیم کا. ابھی بھی میں کرکٹ دیکھتا ہوں. صحیح. میرا شوق ہے، صحیح. جب ٹائم ملتا ہے یا دیکھ لیتا ہوں. زبردست. تو کرکٹ تو ایک لڑکوں کا جو بھی جیسے میں لڑکے ہی ہوتے ہیں تو ان کا شوق رہتا ہے. جی صدف آپ کو کرکٹ سے یا کسی چیز سے؟ کرکٹ صرف لڑکوں کا ہی نہیں، لڑکیوں کا بھی بہت فیوریٹ ہے. سسٹر کا اسے بہت فیوریٹ ہے. وہ میرے اور ابو کی لگی رہتی ہے بیٹھ کے کون جیتا کون ہارا یہ چیزیں. تو آپ کو بھی اسپورٹس میں مطلب کون سا کھیل کھیلنے کا زیادہ شوق ہے؟ مطلب بیڈمنٹن ہے، کرکٹ ہے یا؟ کرکٹ مجھے بھی پرسنلی بھی خود پسند ہے، اور ویسے بھی اب ماشاء اللہ سے کافی گرلز وغیرہ بھی جو اس میں اسپورٹس میں انٹرسٹ بھی لے رہی ہیں اور بلکہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں. بالکل جی. اور جو کہ ایک بہت اچھا اختتام. اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہوا جاتا ہے اختتام. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے، ہمیں اتنا سکھایا. صدف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ضرور آپ لوگوں کو دوبارہ دعوت دیں گے اور آپ کو تنگ کریں گے تھوڑا سا کہ آ کے ہمیں اور اچھی اچھی سی باتیں بتائیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور صرف یہ بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کوئی بھی پیشہ اپنائیں، جیسے کہ سر نے کہا کہ آپ کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اگلوں کی خدمت کرنی ہے. جب آپ خدمت کا جذبہ ساتھ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے. اللہ حافظ اینڈ شب بخیر.